دیکھیے، اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ابو العالیہ الریاحی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے۔ یہ بہت بڑے مشہور تابعی ہیں، بہت مشہور تابعی ہیں، بصرہ کے رہنے والے تھے، بصرہ کے رہنے والے تھے، اور ان کی وفات 90 پر 3 ہجری میں ہوئی۔ تعجب کی بات ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا، لیکن اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے 2 سال بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں۔ اور علم کے اتنے شوقین اور اتنے محنت کرنے والے تھے کہ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند الدارمی کے اندر لکھا ہے کہ ابو العالیہ الریاحی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان كنا نسمع الروایۃ بالبصرة عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم نرضى حتى ركبنا الى المدینہ فسمعناها من افواہهم۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بصرہ میں تھے، تو اگر کوئی صحابی کی روایت ہم سنتے کہ فلاں صحابی نے یہ حدیث بیان کیا ہے تو ہم بے چین ہو جاتے، ہم لوگوں کو چین نہیں ملتا، جب تک کہ بصرہ سے سواری پر سواری کرتے اور مدینہ پہنچتے، اور جس صحابی کا تذکرہ ہم سنتے کہ انہوں نے یہ حدیث ذکر کیا ہے، اس صحابی سے ملاقات کرتے اور ان کی زبانی سے ڈائریکٹ سنتے، تب تک ہم لوگوں کو چین نہیں ملتا۔ حالانکہ بصرہ سے مدینہ معمولی دور نہیں، تو اتنا ان کو تڑپ تھی، بہت زیادہ تڑپ، اور علم سیکھنے کی جستجو۔ اور بہت تعجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ تھے غلام، لیکن دنیا نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد، صحابہ کرام کے بعد سب سے زیادہ قرآن مجید کا علم انہی کو تھا۔ صحابہ کرام کے بعد سب سے زیادہ قرآن مجید کا علم، تفسیر کا علم انہی کو تھا۔ اسی وجہ سے ابو بکر بن ابی داؤد کہتے ہیں وَلَيْسَ أَحَدٌ بَعْدَ الصَّحَابَةِ أَعْلَمُ بِالْقُرْآنِ مِنْ أَبِي الْعَالِيَةِ۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بعد قرآن مجید کا سب سے زیادہ علم ابو العالیہ کے علاوہ کوئی نہیں تھے، لیکن تھے یہ غلام، ایک عورت کا غلام تھے۔ اور اسی وجہ سے ان کا نام جو ریاحی سے معروف ہے، ان کا اصل نام رفیع بن مہران ہے، ان کا اصل نام رفیع بن مہران ہے، اور الریاحی سے مشہور ہے۔ کیوں؟ یہ قبیلہ بنی ریاح کی عورت کے غلام تھے، اور اس عورت نے ان کو آزاد کیا۔ خود آزاد کرنے کا واقعہ انہوں نے خود بیان کیا ہے، جس کو طبقات ابن سعد کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں غلام تھا تو میری مالکین آزاد کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کے چچیرے بھائی روکتے تھے ایک دن میری مالکین آئی اور جمعہ کا دن تھا، کہنے لگی کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو ابو العالیہ الریاحی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں مسجد جانا چاہتا ہوں۔ تو کہی کہ کون سی مسجد؟ تو کہے کہ میں جمعہ کی مسجد جانا چاہتا ہوں۔ تو کہے کہ ٹھیک ہے چلو، لے کر چلے گئے، مسجد لے کر چلے گئے، اور وہاں جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں، تو امام بھی تھے۔ یہ عورت بھرے مجمع میں کیا کہتی ہے کہ اے اللہ، میں اس غلام کو تیرے حوالے کرتی ہوں آخرت کے ذخیرے کے لیے، اور کہنے لگی کہ اے مسجد کے تمام لوگوں، تم لوگ گواہ رہنا، میں اس کو اللہ کے لیے آزاد کرتی ہوں، اور میرے بعد کسی کا کوئی اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، معروف کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی اس کے اوپر حقدار نہیں ہے۔
اور وہ اس طرح سے آزاد کرتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ ابو العالیہ الریاحی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور دوبارہ میں کبھی ان سے ملاقات بھی نہیں کر پایا۔ جیسے اس عورت نے آزاد کیا تھا ابو العالیہ الریاحی رحمۃ اللہ علیہ، سیم اسی طرح اپنے غلام کو آزاد کیا۔ جب یہ آزاد ہو گئے، علم سیکھنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا، ان کے بھی غلام آئے، انہوں نے بھی اسی طرح آزاد کیا تھا۔ ایک غلام کو آزاد کر کے انہوں نے لکھا تھا ھذا ما اعتق رجل من المسلمین، اس آدمی کو مسلمان میں سے ایک آدمی آزاد کر رہا ہے، اپنا نام نہیں، ایک مسلمان آدمی اس کو آزاد کر رہا ہے۔ اور کیوں آزاد کر رہا ہے؟ اعتق غلاما شابا سائبا لوجہ اللہ، اس نوجوان غلام کو صرف اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر رہا ہے، کوئی اس پر کسی کا حق نہیں ہے۔ سیم اسی طریقے سے انہوں نے بھی آزاد کیا۔ تو اس طریقے سے جب یہ غلام تھے نا، اسی وقت سے علم سیکھ رہے تھے۔ جب یہ اسلام قبول کر لیے تھے، اس وقت بھی غلام ہی تھے، کہتے ہیں کہ کنت مملوکا، میں غلام تھا اور گھر کا کام کرتا تھا، میرے گھر کا۔ فتعلمت القرآن ظاہرا والکتابۃ العربیہ، اسی وقت میں قرآن سیکھتا تھا اور عربی لکھنا سیکھتا تھا۔ غلام تھے اسی وقت، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت اتنا بڑھایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر عالم دین مفسر قرآن، ان کے پاس جب جاتے تھے، وہ چارپائی میں بیٹھے ہوئے رہتے تھے، تو حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑتے اور اپنے پاس چارپائی پر بیٹھاتے، جبکہ قریش کے لوگ نیچے بیٹھتے تھے۔ تو ایک آدمی نے پوچھ لیا کہ یہ تو غلاموں میں سے ہے اور آپ ان کو اوپر بیٹھا رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اسی طرح علم شریفوں کی شرافت کو بڑھاتا ہے اور غلاموں کو تخت پر بیٹھاتا ہے۔ اسی طرح علم شریفوں کی شرافت کو بڑھاتا ہے اور غلاموں کو تخت پر بیٹھاتا ہے۔ یہ علم کا نتیجہ ہے کہ تم لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہو اور یہ غلام میرے ساتھ چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، اور قرآن انہوں نے کن سے سیکھا؟ مدینے کے بہت بڑے قاری قرآن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن سیکھا، غلامی کے وقت ہی سے۔ اور تقریباً 3 بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سنایا تھا، اور یہ کہا کرتے تھے کہ علم شرم جو کرے گا اور جو تکبر کرے گا، دونوں کو علم نہیں آئے گا۔ جو آدمی شرم کرے گا اور جو تکبر کرے گا، ان کو علم نہیں آیا۔ اللہ اکبر، یہ کتنے عمل بھی کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے جس کو طبقات ابن سعد کے اندر ہے لکھا ہوا کہ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم لوگ کئی غلام تھے، غلامی کے زمانے میں رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتے تھے اور ایک رات میں پورا قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے اور ختم کر دیتے۔ ہم لوگوں پر بڑا بھاری پڑنے لگا، روزانہ اسی طرح کرنے لگے، ہم لوگوں پر بہت بھاری پڑنے لگا، کیونکہ پوری رات گزر جاتی۔ تو کیا کرنے لگے، 2 دن میں ختم کرنے لگے، ختم کرتے کرتے پھر بھی بھاری پڑنے لگا، تو 3 دن ختم کرنے لگے، یہ بھی بھاری پڑنے لگا۔ تو ہم لوگ صحابہ کرام سے ملاقات کر کے جا کر کے سوال کرنے لگے کہ ہم لوگ ایسا کرتے۔ تو صحابہ کرام نے بتلایا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ 1 ہفتے میں ایک بار قرآن ختم کر لیا کرو۔ تو جو بھی ان کے ساتھی تھے 1 ہفتے میں پورا قرآن پڑھ جاتے تھے راتوں میں۔ تو کہتے ہیں کہ اب ہم لوگوں کو نیند بھی آنے لگی تھی، قرآن بھی پڑھتے تھے، آرام بھی کرتے تھے، ہم لوگوں کو کوئی مشکل نہیں تھا۔ اب سوچیے، ہم لوگ زندگی پار کر دیتے ہیں، قرآن دیکھ کے بھی پورا نہیں کرتے، لیکن یہ تھے غلام۔ اللہ نے ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑھایا، آزاد کر دیے، علم سیکھے۔ یہ خود کہتے ہیں کہ لوگوں، تمہارے نبی کی وفات کے بعد میں 10 سال تک قرآن پڑھا ہے، قرآن کا علم 10 سال تک پڑھا ہے،
اور قرآن مجید کے ماہر تھے ابو العالیہ الریاحی رحمۃ اللہ علیہ. اسی وجہ سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ جگہ ان کا نام ذکر کیا. اور حدیث میں بہت ماہر تھے، بلکہ وہ خود کہتے ہیں، جسے کہ امام ابو نعیم الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء کے اندر ان کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ کئی دن رات سفر کر کے کسی آدمی کے پاس جاتے، معلوم ہوتا کہ فلاں آدمی کے پاس حدیث ہے، کئی دن تک سفر کرتے، رات سفر کرتے اور جاتے. تو خود کہتے ہیں سب سے پہلے میں غور کرتا اس آدمی کی نماز کے بارے میں، اس آدمی کی نماز کے بارے میں غور کرتا کہ وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، پڑھتا ہے تو کیسے پڑھتا ہے. کہتے ہیں کہ جب مجھ کو معلوم ہوتا کہ یہ آدمی نماز پڑھتا ہے اور بہترین طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو میں اس کے پاس ٹھہر جاتا، اور جب پتہ چلتا کہ یہ نماز کو ضائع کرتا ہے تو میں اس سے کوئی حدیث نہیں سنتا، کیونکہ جب وہ نماز کو ضائع کر رہا ہے تو دوسری چیز کو اور ضائع کرے گا. اس طریقے سے یہ سفر کرتے، ادھر ادھر سفر کرتے، اور انہوں نے اس طرح سے علم حاصل کیا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام ان کے استاد تھے. یہ ان کے پڑوسی تھے. ان کا بیان ہے، مہاجر ابو خالد ان کا نام ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ میرے پڑوسی تھے، تو وہ مجھ سے کہا کرتے تھے سوال کر لو، مجھ سے علم لکھ لو، سیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گزر جانے کے بعد تم یہ علم ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گا. تو اس طریقے سے یہ عبادت گزار بھی تھے اور اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا. یہ تذکرہ کرتے ہیں، ایک بات کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بہت بڑی دو نعمت دیا، لیکن مجھ کو معلوم نہیں ہے کہ دونوں میں سے کون بڑی نعمت ہے. کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو شر سے بچا لیا اور اسلام کی ہدایت دیا، میں اسلام قبول کر لیا. اللہ نے مجھ کو اسلام کی ہدایت دیا اور اسلام قبول کر لیا. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے مجھ پر. اور دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خارجی نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خارجی نہیں بنایا. کیوں؟ اس زمانے میں خوارج کا وجود بہت تیزی کے ساتھ ہوا تھا اور یہ بہت زیادہ لڑائی بھی جانتے تھے. خود کہتے ہیں کہ جب لڑائی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں، تو میں اس وقت بھرپور طاقتور اور جوش والا تھا. گیا، سوچا کہ لڑائی کروں گا. جا کے دیکھتا ہوں تو دونوں طرف اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ دونوں پڑھ رہے ہیں، دونوں طرف کے فوج سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. تو مجھ کو ڈر لگا کہ میں لڑوں تو کس سے لڑوں، اور وہیں سے واپس چلا آیا. تو یہ اس طریقے سے تھے کہ اپنا تذکرہ کرتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ نے دو نعمت دیا، وہ بڑی نعمت کون سی ہے؟ اب سوچیے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دیا اسلام کا اور خارجیت سے بچایا. تو خارجیت سے بچنے کو اتنا بڑا سمجھ رہے ہیں، اتنی بڑی نعمت سمجھ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مجھ کو معلوم نہیں ہے کہ دونوں میں سے کون سی بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. خارجیت بہت خطرناک ہے. آدمی مسلمان کو کافر سمجھتا ہے اور یہ لوگ نماز روزہ کرتے ہیں لیکن دین سے نکل جاتے ہیں. ان کی نمازوں کو دیکھ کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز کم ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ لوگ جہنم کے کتے ہیں. قرآن بہت پڑھتے تھے اور نماز پڑھ کر کے ان کی پیشانی پر داغ لگ جاتے تھے، ان کے گھٹنے داغ لگ جاتے تھے، لیکن یہ لوگ دین سے نکلے ہوئے لوگ تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول اور اہل بیت میں سے ان کو کافر سمجھتے تھے. کون؟ خارجی لوگ. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ کو اس سے بچا لیا. میں خارجی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت مجھ پر کیا. تو اس طریقے سے دیکھیے یہ لوگوں کو کہتے تھے، نصیحت کرتے تھے، تعلم القرآن، تم لوگ قرآن سیکھ لو.
اور جب قرآن سیکھ لو تو اسے ہٹنا نہیں، قرآن سیکھ لو تو اسے ہٹنا نہیں۔ وَإِيَّاكُمْ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ، اور تم خواہش پرستی سے بچو، خواہش پرستی سے بچو، کیونکہ خواہش پرستی کی وجہ سے تمہارے درمیان بغض اور نفرت اور دشمنی پھیلتی ہے، خواہش پرستی کی وجہ سے تمہارے درمیان بغض اور نفرت پھیلتی ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت ابو العالیہ الریاحی رحمت اللہ علیہ کی حالات ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج یہ غلام رہ کر کے بھی قرآن سیکھے، علم کے چاند تارے یہ لوگ بن گئے، ان جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں۔ ہم لوگ تو آزاد ہیں، ہم لوگ تو آزاد ہیں، اور وہ سہولت بھی ان کو نصیب نہیں ہوئی تھی جو ہم لوگوں کو سہولت ہے۔ تو ان کے واقعات سے ہم کو سبق لینا چاہیے، سبق لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اسی علم کے ذریعے سے اسلامی تعلیم اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بلندی دیتا ہے۔ یہ سب واقعات اسی وجہ سے ہم سناتے ہیں تاکہ ہمارا بھی جذبہ بڑھے۔ اور یہ بات بالکل 100% ہے، صحیح ہے کہ اسلام ہی ہماری عزت کو بڑھاتا ہے، اسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم کو بلندی دیتا ہے۔ جب یہ غلام تھے تو دنیا ان کو جانتی بھی نہیں تھی، جب یہ اسلام نہیں قبول کیے تھے دنیا جانتی نہیں تھی، لیکن اسلام قبول کیے اور قرآن کا علم حاصل کیا تو آج جب تک کتابیں موجود رہے گی، تفسیر موجود رہیں گی، تب تک اللہ تعالیٰ ان کا نام زندہ رکھے گا اور علماء کی زبانی ان کا نام آتے رہے گا۔ بہت جلیل قدر تابعی تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہمارے اسلاف کی طرح جذبہ پیدا کرنے کی توفیق دے، ہم کو بھی صحیح علم سیکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔